کیوں نہیں پڑھ رہے؟ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ وہ تو معاف نہیں ہوئی. یعنی ہر چیز آپ چھوڑ سکتے ہیں. آپ سفر میں روزہ چھوڑ دیں, آپ بعدیں پڑھ لیجیے گا. آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے حج چھوڑ دیں, آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے زکوٰۃ چھوڑ دیں آپ. بٹ اگر آپ بیمار ہیں یا جنگ میں ہیں یا کسی بھی سفر میں ہیں یا کسی بھی حالت میں ہیں, آپ نے نماز نہیں چھوڑنی. کثر اللہ نے کر دی, 2 نمازیں بس میں جوڑ دی سفر کے, لیکن چھوڑنا بالکل نہیں ہے. اٹ از ناٹ اے پوائنٹ ان اے بلیورز لائف کہ وہ نماز کو چھوڑ سکے. آپ اپنی زندگی میں نماز کو سیٹ کر لیں, آپ کی زندگی میں تمام چیزیں انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں گی. بٹ if you procrastinate in the prayer, if you delay in the prayers, everything will get delayed. Your marriage will get delayed, your risk will get delayed, your health will get delayed, your risk, family life, happiness will get delayed. Each and everything will get delayed if you will delay the prayer. عمر بن خطاب اپنے صحابہ کو کہتے تھے کہ میرے صحابہ, سب سے پہلی چیز جو ریکوائرمنٹ تمہاری ہے وہ نماز کو قائم کرنا. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا, اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا اور دین کو ترک کر دیا. اور کتنے لوگ ہیں جو ہم لوگ یعنی نماز پڑھتے ہیں. حیران ہوتا ہوں یہ بات سوچ کے کہ جس کو یقین ہے کہ اللہ ہے, جس کو یقین ہے کہ قیامت کا دن حق ہے, جو مسلمان مرنا چاہتا ہے اور مسلمان سمجھتا ہے اپنے آپ کو, اور جس کو یقین ہے کہ میں نے ایک دن جانا ہے اس دنیا سے, قبر حق ہے, قرآن حق ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے, پھر بھی نماز نہیں پڑھتا, تو اس سے زیادہ ایول انسان کوئی نہیں ہے. اگر یقین ہوتا نا ان سب چیزوں کا کہ اللہ ہے اور رسول حق تھے اور قیامت کے دن ہے اور مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اور اگر نماز قضا ہو جاتی یا ڈیلے ہو جاتی تو اس کو رات کو نیند نہ آتی, پھر یہ اگلا کھانا نہ کھا پاتا. موت کا غم تو چھوٹا غم ہے, نماز سے قضا ہونے کا غم تو بہت بڑا غم ہے. اور تیسری چیز سب سے امپورٹنٹ کہ نماز کے بارے میں پڑھیں, یہ کتنا امپورٹنٹ چیز ہے. سب سے پہلا جو حدیث میں آتا ہے کہ جو حساب لیا جائے گا نماز کا لیا جائے گا. من صلحت فقد افلح وانجح, جس کی نماز, یعنی اگر کتاب ہے اس میں پہلا چیپٹر نماز ہے, بالکل وہ دیکھا جائے گا ایسے نماز ٹھیک ہے. اچھا میں پہلے بتاؤں آپ کو, اگر ہم ڈیٹیلز میں جائیں نا تو پہلے نماز کی کاؤنٹنگ ہوگی کہ اگر حافظ احمد بھائی کی زندگی 75 سال تھی اور 10 سال میں یہ بالغ ہوئے تو 65 years multiplied by 5 multiplied by 365 مثال کے طور پر 15,650 نمازیں پوری ہیں یا نہیں ہیں, پہلے کاؤنٹنگ ہوگی. اگر کاؤنٹنگ میں پوری نہیں ہے تو دیکھو کہ نفل اس نے تہجدیں پڑھی ہیں ایکسٹرا کہ جو کمپنسیٹ کر لیں ان کو, اگر نہیں پوری تو کتاب نامہ بند, پھینکو اس کو. اور اگر پوری ہے پھر دیکھا جائے گا ان میں خشوع کس طرح سے تھا, اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق پڑھی یا نہیں پڑھی. کچھ لوگ تو ٹکرے مارتے ہیں بس نماز میں نا, کچھ لوگ تو ٹکرے مارتے ہیں بس نماز میں نا. حضرت حذیفہ بن یمان ایک شخص کے پاس مسجد میں سے بیٹھے تھے, ایک شخص آیا, اس نے نماز پڑھی اور کہا حضرت حذیفہ نے کہ تم کب سے ایسی نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے. تو حضرت حذیفہ میں نے کہا جو اللہ کے صحابی رسول ہیں کہتے ہیں کہ اگر تم 40 سال سے نماز پڑھے ہو نا تو انفارچونیٹلی میں تم بتانا چاہتا ہوں کہ تم 40 سال سے نماز نہیں پڑھ رہے, اور اگر تم اللہ تعالیٰ سے اسی حالت میں مرو تو تم کسی اور دین پہ ملو گے اللہ سے. اللہ اکبر. You would not meet Allah subhanahu wa ta'ala on Islam. ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا السلام علیکم رسول اللہ, نماز پڑھ کے آیا, آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ دوبارہ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. دوبارہ آیا, دوبارہ نماز پڑھو. کیا کہوں یا رسول اللہ؟ میں نے کہا پراپر قیام کرو, جب رکوع کرو پراپر رکوع کرو, جب رکوع سے کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو, جب سجدے میں جاؤ تو اطمینان سے کرو, اور جب سجدے سے اٹھو. ہم جو چوری کرتے ہیں نماز, جو بدترین چور ہے وہ کون ہے؟ جو رکوع سے اٹھتے ہوئے پورا نہیں اٹھا اور سیدھا دھڑل سجدے میں چلا گیا, یا مرغے کی طرح ٹوکریں ماری. الارمز لگائیں اپنے فون پہ یا پریئر ٹائم, وہ جو پریئر ایپس انسٹال کریں, جیسے ہی آپ کو الارم بجے یا پتہ چلے نماز سے ٹائم داخل ہو گیا ہے, 5 منٹ میں ڈیلے نہیں کرنا, اس ہی ٹائم اٹھیں نماز پڑھ لیں. شیطان یہ کبھی نہیں کہتا کہ وہ تو بڑے ورسٹ مسلمان تھے, کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھ. شیطان عام مسلمانوں کو بولتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے, پڑھ لیں گے, آرام سے پڑھ لیں گے, بہت ٹائم ہے ابھی, آدھا پونا گھنٹے بعد. ابھی ذرا تو گپ شپ لگا رہا ہے, میٹنگ چل رہی ہے, کیفے بیٹھا ہوا ہے, چاٹ شاٹ کھا رہا ہے, ٹھیک ہے, آدھے گھنٹے بعد پڑھ لیں گے, کلاس کے بعد پڑھ لیں گے. اور ہمیں بلاتے تھے پھر وہ, اور ہم کہتے ہیں کہ او بہن تو یار آدھے گھنٹے بعد نماز پڑھنی تھی, عصر کا ٹائم داخل ہو گیا, زور تو میری قضا ہو گئی, اب فجر بھی میں نہیں اٹھ سکا, زور بھی نہیں اٹھ سکا, تو آج 5 ٹیک تو پورے نہیں ہوں گے.
تو 3 ٹک پورے کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جب پڑھوں گا 5 پوری پڑھوں گا, 5 پوری, ٹھیک ہے. اب میں پکا کرتا ہوں کہ کل سے 5 وقت نماز پڑھنا شروع کروں گا. اور کیا ہوتا ہے کہ اگلے دن پھر فجر پہ نہیں اٹھ سکا اور 8 بجے اٹھا, رات کو لیٹ نیٹ فلکس پہ بیٹھا رہ گیا تھا یا PUBG فورٹ نائٹ کھیلتا رہ گیا تھا. تو اگین وہ کہتا ہے کہ اوہ چلو ظہر بھی ٹرائی کریں گے. شیطان ہمیشہ ڈیلیئنگ, اس کو بولتے ہیں ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کرتا ہے. تو اسی ٹائم نماز پڑھیں, پہلی چیز. دوسری چیز, اپنی کمپنی وہ لوگ رکھے جو نمازی ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز, سب سے امپورٹنٹ چیز. بالکل. آپ کا دل نہیں بھی چاہ رہا نا, وہ آپ کو پش کرے گا یار اٹھ نماز پڑھ. 5 بیٹھے ہیں, اگر 4 پڑھنے جا رہے ہیں آپ کو پڑھنی پڑے گی. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے.